تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ارشد ندیم کے بارے میں سروت حکومت کی طرف سے بہت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اچیومنٹ ہے اس میں حکومت کا کردار ہے، ان کا بھی انیشیٹو ہے، تو یہ بھی ہم بات کریں گے اور کچھ سیاسی معاملات پر بھی بات ہوگی، جو سیاسی جماعتوں کے آپس میں تعلقات ہیں، پھر عدالتی معاملات بھی کچھ چل رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ذرا اپڈیٹڈ ہو جائیں۔ اور مسلم لیگ نون جو کہ حکومت میں ہے، ان کے رہنما سینئر رہنما طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ طلال صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی سروت، طلال ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سب سے پہلے تو ارشد ندیم کے شاندار فتح پر آپ کو مبارکباد دیتے چلے۔ وزیر اعظم کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ارشد ندیم کی جو سکسیس ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ایک ویژن تھا، تو اس ویژن کے بارے میں ذرا بتائیے ہمیں کہ یہ کیا ویژن تھا اور انہوں نے کب یہ کنسیو کیا اور یہ کب راہ تکمیل پہ تک پہنچے؟ 62 پہ ہیں ہم اور دیگر کھیل اور بالکل دیکھیے اس کا جواب یہ ہے جو کل خود ندیم ارشد صاحب نے آ کے کہا کہ میں تو پروڈکٹ ہوں، یا میں تو سب سے پہلے وزیر اعظم جب چیف منسٹر تھے تو یوتھ جو پروگرام تھا اس میں فیسٹیول جو ہوتا تھا اس میں مجھے موقع ملا اور اس کے بعد میرا ٹیلنٹ آگے ابھر کے آیا، تو یہ ویژن کی بات ہے۔ اور پھر اسی یوتھ فیسٹیول اور اس یوتھ ایکٹیویٹی کو نام نہاد نیب کھا گیا اور بیڑا غرق کر دیا، وہ فیسٹیول اور وہ کھیلیں اور وہ سب کچھ ختم ہوا۔ اور یہ تو ایک کھلاڑی ہیں، اس طرح کے اور کئی کھلاڑی اور جو کہ بین الاقوامی طور پہ تو جگہ نہیں بنا سکے لیکن کم از کم نیشنل لیول پہ انہوں نے وہ جگہ بنائی، وہ اس یوتھ پروگرام میں سے نکلے تھے۔ تو یہ ویژن تھا جو جس ویژن کو سبوتاش اور تباہ و برباد جو ہے وہ بے جا تنقید نے بھی میڈیا کی کیا اور اس کے بعد نیب نے بھی۔ جی اس ویژن پہ تو ہم مزید بھی بات کریں گے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ کچھ عرصے پہلے مارچ میں تقریباً ارشد ندیم صاحب کا جیولن جو سٹک ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، اب اس طرف اس وقت وہ ویژن کدھر تھا اور وہ ہیلپ ارشد ندیم صاحب کو کیوں نہیں ملی گئی؟ بالکل سروت، یہ ہم سوال ضرور کریں گے ان سے، اور ہم نے ایک سوچا ہے کہ کل یا پرسوں ہم تھوڑا سا اولمپک کی جو کارکردگی اور دیگر اسپورٹس کی جو کارکردگی ہے وہ کیوں تنزلی کا شکار ہے، اس پر ہم ایک ایکسٹینسو بحث بھی کریں گے، گفتگو کریں گے۔ ابھی طلال صاحب سوال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بیان دیا، واضح طور پر انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے پر عمل ہونا ہے، یعنی کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیں اور اس پر عمل نہ کریں۔ تو کیا یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک پریس کانفرنسز کے ذریعے اور ایک سیریز آف ایونٹس ہے جس طرح کانفرنٹیشن کی صورتحال بنتی جا رہی ہے، تو نون لیگ اور عدلیہ کا ٹکراؤ ہوتا دیکھا جا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سپریم کورٹ کا اپنا کام ہے، سپریم کورٹ کے جج صاحب نے جو کہا پارلیمنٹ کا بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے اور یقیناً وہ سمجھتے ہوں گے کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے اور اس قانون اور آئین کے مطابق کام کرنا تمام اداروں کا، سپریم کورٹ سمیت سب کا کام ہے۔ آئین میں کوئی نئی شک ڈالنا، ری رائٹ کرنا یا کسی بھی قسم کا کوئی تبدیلی کرنا صرف پارلیمنٹ کا کام۔ سو پارلیمنٹ کے علاوہ اگر کوئی فیصلوں سے یہ کام کیا جائے کہ کسی کا آئین ری رائٹ کر دیا جائے یا تبدیل کر دیا جائے یا اس میں اپنی منشا ڈال دی جائے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ جج صاحب کا کہا گیا سر آنکھوں پہ، لیکن پارلیمنٹ کی جو عزت اور تکریم ہے وہ پچھلے 75 سال میں وہ انہی چند فیصلوں کی وجہ سے ختم ہوئی، اور آج پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بجائے وہ میونسپل کارپوریشن بن گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کا رول بھی تسلیم کیا جانا چاہیے کہ آئین بنانا، آئین میں تبدیل کرنا، آئین کی کوئی کسی بھی قسم کی ضرورت کے مطابق نئی امینڈمنٹ کرنا، وہ صرف پارلیمنٹ کرنا۔ سر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت اور اداروں میں جتنا تعاون اس وقت ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھا،
لیکن گزشتہ عرصے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی یہی ایک دفعہ بیان دیا تھا. تو کل اور آج میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بانی پی ٹی آئی، اس کے بعد اسی اداروں کو میر جعفر اور میر صادق اور جانور بھی کہا کرتے تھے، اور انہی اداروں کو وہ بہت کچھ اور بھی کہتے تھے. تو وہ تو ان کی وہ کنوینئنس ہے. جس دن تک ان کے ساتھ کوئی ہو تو بہت اچھا ہے. جب وہ کوئی ان کے ساتھ نہ کھڑا ہو، خود کے جائز ناجائز کاموں کے پیچھے نہ کھڑا ہو، ان کو کندھوں پہ بٹھا کر اقتدار تک نہ بٹھائے، تو پھر وہ خراب ہے. ہماری تو پہلے دن سے یہ خواہش تھی کہ اداروں کو حکومت کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے، اداروں کو وقت کی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. تو یہ بالکل اگر آج یہاں تک پہنچے ہیں تو ہمیں اس بات کی. جی اچھا، ایک اور چیز ہے، بڑے لوگ پریشان ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کنیکٹیویٹی کا دور ہے، لیکن پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش چل رہی ہے، ایکس کو بند کیا ہوا ہے، وہ بڑا ایک مسئلہ ہے. کیا کام کر رہی ہے حکومت اس سلسلے میں؟ لوگ بہت زیادہ سوال اٹھا رہے ہیں اس پر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی بجائے ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ اگر کہیں غلطی یا کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو آئندہ وہ ادارے نہ کریں. آئندہ ادارے اپنے قانون اور آئین کے دائرے میں رہیں. جب تک وہ آئین کے قانون کے دائرے میں ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تو کسی قسم کا اختلاف ہونے کا چانس ہی کوئی نہیں. جی جی جی. اچھا، انٹرنیٹ کی بندش سے متعلق بتائیے. آپ سے سوال کیا تھا، وہ تو آپ نے اداروں سے متعلق بتا دیا کہ آپ کی امید یہی ہے اور آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہوگا. انٹرنیٹ کی بندش کا کیا کہتے ہیں آپ؟ لوگ پریشان ہیں اس سلسلے میں. دیکھیں حکومت کا اس کا کوئی کیوں انٹرنیٹ سلو کرے گی؟ یقیناً کئی ٹیکنیکلٹی کوئی دنیا بھر میں کوئی سسٹمز میں کئی دفعہ کوئی نہ کوئی ایشو آتا ہے، تو حکومت کی جو پی ٹی ہے وہ اس پہ ڈیٹیل اپنا بیان کرتا بھی رہتا ہے، وہ اس پہ بات بھی کرتا ہے کیونکہ انہی کا یہ ڈومین ہے. تو میرا خیال ہے کہ بلا وجہ سے ایک کسی پر یہ الزام بار بار حکومت پہ لگا دینا، اس سے اس کی بجائے تھوڑی بہت پہلے ذرا تحقیق کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے سر. سر اس وقت فی الحال پورے پاکستان میں آئی پی پیز کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. حکومت اس بارے میں کیا کہنا چاہے گی؟ کس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتی ہے اس مسئلے کو، اور کیا کر رہی ہے حکومت؟ دیکھیے آئی پی پیز کا مسئلہ یقیناً اس میں بھی کوئی بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمیں پاکستان کے ہر ادارے میں ریفارمز کا مسئلہ ہے، اکانومی کو بہتر کرنے کا مسئلہ ہے، لوگوں کی آمدن بڑھانے کا مسئلہ ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو پیدا ہوا ہے جب $100 سے $300 کا ہوا، اور یہ سارا کچھ عدم استحکام جو ہے، سیاسی عدم استحکام سے ہوا ہے. اور یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ 2017 میں ثاقب نثار لیڈ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے شروع ہوا. اچھا بھلا $100 تھا، غریب کا چولہا چلتا تھا، پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی تھی، بہترین اسٹاک ایکسچینج تھی، ہر چیز بہتر تھی، مہنگائی منیمم تھی، مارک اپ منیمم تھا. لیکن پھر یقیناً ایسے فیصلوں نے تباہ و برباد کیا ہے پاکستان کی اکانومی کو. تو میرا خیال ہے اگر ادارے جو ہیں ان کے فیصلے ان لائن جو کہ ہوں، جو کہ استحکام دینے کے لیے، اور پاکستان تو یقیناً اکانومی جب بہتر ہوگی تو یہ والے جو مسائل ہیں، وہ بجلی کی قیمت ہو، وائی پی پی جو آپ کہہ رہے ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی. آپ ادارے کے فیصلے کی بھی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے جماعت کے کچھ رہنما پریس کانفرنس کر کے یہ جو پی ٹی آئی کو ممکنہ ان کے مطابق ریلیف مل رہا ہے اس پر بڑے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. تو مسلم لیگ نون کا موقف تو واضح وہ کر دیتے ہیں. آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کا، یہ ذرا بتائیے. کوئی مستقبل نہیں ہے ان کا، یعنی جو لوگ زور لگا رہے ہیں ان کا مستقبل بنانے کے لیے یا ان کا مستقبل دیکھنے کے لیے، تو وہ کوئی چیز مستقبل ان کا بس اڈیالہ کے ارد گرد ہے. جی بالکل سر، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں صبح ٹائم دیا، آپ سے پھر ہم بات کریں گے. شکریہ آپ کے ٹائم کا.